اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو. وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. وزارت داخلہ سے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. مزید ہمیں بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر. عثمان بتائے گا نوٹیفیکیشن میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، وزارت داخلہ کی جانب سے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. وزارت داخلہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس کے پس منظر کے حوالے سے دیکھا جائے اور اس کے جو متن ہے اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سویلین اور سیکورٹی فورسز پر جو ہے جو کہ تحفظ کے عمل درآمد کرانے کے حوالے سے ہوتا ہے اس پر حملے کرتی رہی ہے اور اس کو دہشت گردی میں ملوث پایا گیا ہے اور عوام کے وسیع مفاد میں جو ہے اس طریقے لبیک پاکستان پر جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے. یہ متن میں نوٹیفیکیشن کے کہا گیا ہے اور اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ سرکولر سمری کے تحت جو ہے یہ کابینہ سے منظوری لی گئی ہے اور اس کی منظوری کے بعد جو ہے اب نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے عثمان مظفر، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو یہ سوچے بیٹھے تھے، ان کو عوام کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا جو یہ سوچے بیٹھے تھے. ناحق لوگوں کی جانیں لینا. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا میں ساری رات حالات حاضرہ پر دیکھیں نا، ایک ملک کا پرائم منسٹر خود یونائٹڈ نیشن میں اکیلا ملک یہ کہتا ہے کہ بھئی اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند اور دین کو، اور آپ نے جو دین کو نقصان پہنچا آپ کی سوچوں کی وجہ سے، اس سے اسلامی دنیا میں بڑی بڑی یورپی دنیا کے بارے میں بڑی مختلف رائے ہے. اور میرے کیونکہ 10 منٹ پورے ہونے والے ہیں، میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ آپ تمام شرکاء اپنے اپنے خطبوں میں، اپنے کل کے جمعوں میں آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ عاشق رسول کیا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر کسی نے راستے میں سے ایک کانٹا بھی کسی کے راستے میں سے اٹھا کے راستہ صاف کیا تو اسے اس کا بہتر مقام ہوگا. لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا، ایمبولینسیں روکی، یہاں پر ہم نے آکسیجنز روکے، یہاں ہم نے نہتے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آج کل میں معاملات جو ہے جس طرف چلے گئے ہیں، ظاہر ہے اب ایک قانون کی جنگ ہے، یہ فیصلہ تو اب قانون میں ہوگا. اور اس قانون کی جنگ میں جس وقت میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. اگر کاپی لینا چاہیں، ہم نے ٹی ایل پی کو ابھی پروسیکیوشن میں گیا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہوا ہے، کل ریزولوشن کی طرف جائیں گے. سو آپ لوگ جتنا اس سلسلے میں جس قدر حقیقت سمجھتے ہوئے ساتھ دے سکیں، یہ نہیں کہ بھی ہم وزیر ہیں یا کوئی صورت حال ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے سب لوگ اور ہم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ بہتری سے پیش ہو لیکن یہ پیش نہیں ہو سکا. میں نے نہیں، مجھ سے بہت زیادہ کوشش کی نور الحق قادری صاحب نے. میں تو آپ کو پتا ہے کہ 7-7 گھنٹے والا سیاسی ورکر ہی نہیں تھا. یہ نور الحق قادری صاحب 7-7 گھنٹے لگے رہتے تھے ان کے، یعنی صبح کے 4 بج گئے اور بالآخر نتیجہ کچھ نہ نکلا. اور اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سے بہتر نتیجے نکالے اور بہتری کے حالات پیدا کرے. آخر